ہمالیہ کے میدانوں پر پھیل کر ہر چیز کو دھندلا بنا دینے والی کوہر کی مانند پلیگ کے خوف نے چاروں طرف تسلط جما لیا تھا۔ شہر کا بچہ بچہ اس کا نام سن کے کانپ جاتا تھا۔ پلیگ تو خوفناک تھی ہی، مگر کوارنٹائن اس سے زیادہ خوفناک تھی۔ لوگ پلیگ سے اتنے ہراساں نہیں تھے جتنے کوارنٹائن سے۔ یہی وجہ تھی کہ محکمہ حفظان صحت نے شہریوں کو چوہوں سے بچنے کی تلقین کرنے کے لیے جو قدادم اشتہار چھپوا کر دروازوں اور گزرگاہوں پر لگوائے تھے، اس پر نہ چوہا نہ پلیگ کے عنوان میں اضافہ کرتے ہوئے نہ چوہا نہ پلیگ نہ کوارنٹائن لکھوا دیا تھا۔ کوارنٹائن کے متعلق لوگوں کا خوف بچا تھا۔ بحیثیت ایک ڈاکٹر کے میری رائے مستند ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی اموات شہر میں کوارنٹائن سے ہوئیں اتنی پلیگ سے نہ ہوئیں۔ حالانکہ کوارنٹائن کوئی بیماری نہیں بلکہ اس وسیع رقبے کا نام ہے جس میں وبا کے ایام میں بیمار لوگوں کو تندرست لوگوں سے علیحدہ کر کے لا ڈالتے ہیں تاکہ بیماری بڑھنے نہ پائے۔ اگرچہ کوارنٹائن میں ڈاکٹرز اور نرسوں کا کافی انتظام تھا، پھر بھی مریضوں کی کثرت کی وجہ سے ان پر فرداً فرداً توجہ نہیں دی جا سکتی تھی، اور خویش و اقارب کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے میں نے بہت سے مریضوں کو بے حوصلہ ہوتے دیکھا۔ کئی ایک تو اپنے ارد گرد لوگوں کو پے در پہ مرتے دیکھ کر مرنے سے پہلے ہی مر گئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کوئی معمولی بیمار آدمی وہاں کی وبائی فضا سے ہی ہلاک ہو گیا۔ کثرت اموات کی وجہ سے آخری رسوم ایک مخصوص طریقے پہ ادا ہوتی، یعنی سینکڑوں نعشوں کو مردہ کتوں کی طرح گھسیٹ کر ایک ڈھیر کی صورت میں جمع کیا جاتا اور کسی کی مذہبی رسوم کا احترام کیے بغیر پٹرول ڈال کر سب کو نذر آتش کر دیا جاتا۔ جب آگ کے شعلے شام کی شفق سے یک رنگ و ہم آہنگ ہوتے تو دوسرے مریض یہی سمجھتے کہ تمام دنیا کو آگ لگ گئی ہے۔ کوارنٹائن اس لیے بھی زیادہ اموات کا باعث بنی کہ بیماری کے آثار ہوتے ہی متعلقین اسے چھپاتے تاکہ کہیں مریض کو جبراً کوارنٹائن میں نہ لے جائیں، کیونکہ ہر ڈاکٹر کو تنبیہ کی گئی تھی کہ مرض کی خبر پاتے ہی فوراً مطلع کرے، اس لیے لوگ ڈاکٹروں سے علاج بھی نہ کراتے۔ کسی گھر کے وبائی ہونے کا صرف اس وقت پتہ چلتا جب جگر دوز آہو بکا کے درمیان ایک لاش گھر سے نکلتی۔ ان دنوں میری ڈیوٹی کوارنٹائن میں تھی۔ پلیگ کا خوف میرے دل و دماغ پر بھی مسلط تھا۔ شام کو گھر آنے پر میں دیر تک کاربولک صابن سے ہاتھ دھوتا رہتا اور جراثیم کش مرکب سے غرارے کرتا یا پیٹ کو جلا دینے والی گرم کافی یا برینڈی پیتا، اگرچہ اس سے مجھے بے خوابی اور آنکھوں کے چندے پن کی شکایت پیدا ہو گئی۔ کئی دفعہ بیماری کے خوف سے میں نے کئے آور دوائیں کھائیں، پھر بھی اگر گلے میں ذرا سی خراش محسوس ہوئی تو میں سمجھتا پلیگ کے نشان نمودار ہونے والے ہیں۔ ان دنوں میری گلی میں ایک نو عیسائی خاکروب ولیم بھاگو صفائی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بولا، بابو جی گجب ہو گیا، آج ایمبولینس محلے سے 20 اور ایک بیمار لے کے گئی ہے۔ 21 ایمبولینس میں؟ جی ہاں، بیچارے کونٹین سے کبھی واپس نہ آئیں گے۔ دریافت کرنے پر مجھے علم ہوا بھاگو رات کے 3 بجے اٹھتا ہے، آدھ پاؤ شراب چڑھا کے حسب ہدایت کمیٹی کی گلیوں اور نالیوں میں چونا بکھیرنا شروع کرتا ہے تاکہ جراثیم نہ پھیلیں۔ بھاگو نے بتایا کہ 3 بجے اٹھ کر وہ بازار میں پڑی لاشوں کو اکٹھی کرتا ہے اور اس محلے میں جہاں وہ کام کرتا ہے ان لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے جو بیماری کے خوف سے باہر نہیں نکلتے۔ بھاگو بیماری سے نہیں ڈرتا تھا، اس کا خیال تھا اگر موت آئی تو خواہ وہ کہیں بھی چلا جائے بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا ان دنوں جب کوئی کسی کے پاس نہیں پھٹکتا تھا، بھاگو سر اور منہ پہ منڈاسا باندھے نہایت انہماک سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کا علم نہایت محدود تھا، تاہم اپنے تجربے کی بنا پر وہ ایک مقرر کی طرح لوگوں کو بیماری سے بچنے کی ترکیبیں بتاتا، عام صفائی کرنے، چونا بکھیرنے اور گھر سے باہر نہ آنے کی تلقین کرتا۔ ایک دن تو میں نے اسے کسی کو شراب پینے کی تلقین کرتے ہوئے بھی سنا۔ ایک دن میں نے پوچھا، بھاگو تمہیں پلیگ سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں بابو جی، بینائی بال بھی بیکانا ہوگا۔ آپ اتنے بڑے حکیم ٹھہرے، ہزاروں نے آپ کے ہاتھ سے صفا پائی، مگر جب میری باری آئے گی نا تو آپ کی دوا دارو اثر نہ کرے گی۔ بابو جی برا نہ مانے، میں ٹھیک اور صاف کہہ رہا ہوں۔ پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے بولا، کچھ کونٹین کے کہیے بابو جی۔ میں نے کہا وہاں ہزاروں مریض آ گئے ہیں، ہم حد الوسع علاج کرتے ہیں مگر کہاں تک، نیز میرے ساتھ کام کرنے والے خود بھی زیادہ دیر ان کے درمیان رہنے سے گھبراتے ہیں۔ تمہاری طرح ہر کوئی مریض کے منہ کے ساتھ منہ نہیں بھڑاتا، نہ کوئی تمہاری طرح جان مارتا ہے۔ خدا تمہارا بھلا کرے جو تم بنی نوع انسان کی اس قدر خدمت کرتے ہو۔ بھاگو نے گردن جھکا دی اور منڈاسے کے ایک پلو کو منہ سے ہٹا کر سرخ چہرہ دکھاتے ہوئے بولا، بابو جی میں کس لائق ہوں، مجھ سے کسی کا بھلا ہو جائے،
میرا نکما پن کسی کے کام آ جائے، اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ بابو جی، بڑے پادری لابے کہتے ہیں خداون یسوع مسیح یہی سکھاتا ہے کہ بیمار کی مدد میں اپنی جان لڑا دو۔ بھاگو پادری ریورنڈ ماؤنٹ لابے کی بات کر رہا تھا، جو ہمارے محلوں میں پرچار کے لیے اکثر آیا کرتے تھے۔ میں نے بھاگو کی ہمت کو سراہنا چاہا، مگر کثرت جذبات سے رک گیا۔ اس کی خوش اعتقادی اور عملی زندگی دیکھ کر میرے دل میں ایک جذبہ رشک پیدا ہوا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا، آج سے کوارنٹائن میں پوری تندہی سے کام کروں گا اور مریضوں کو حتی الامکان بقید حیات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان کو آرام پہنچانے کے لیے اپنی جان تک لڑا دوں گا۔ مگر کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کوارنٹائن پہنچ کر جب میں نے مریضوں کی خوفناک حالت دیکھی اور ان کے منہ سے پیدا شدہ تعفن میرے نتنوں میں پہنچا تو میری روح لرز گئی اور بھاگو کی تقلید اس طرح کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ تاہم اس دن بھاگو کو ساتھ لے کر میں نے کوارنٹائن میں بہت کام کیا۔ جو کام مریض کے زیادہ قریب رہ کر کرنے کا تھا وہ میں نے بھاگو سے کرایا اور اس نے بلا تعامل کیا۔ خود میں مریضوں سے دور ہی دور رہا، اس لیے کہ میں موت سے خائف تھا اور اس سے بھی زیادہ کوارنٹائن سے۔ مگر کیا بھاگو موت اور کوارنٹائن سے بالا تر تھا؟ اس دن کوارنٹائن میں 400 کے قریب مریض داخل ہوئے اور 250 کے قریب لقمہ اجل ہو گئے۔ لیکن یہ بھاگو کی جاں بازی کا صدقہ تھا کہ میں نے بہت سے مریضوں کو شفا یاب کیا، اور وہ نقشہ جو مریضوں کی رفتار صحت کے متعلق چیف میڈیکل آفیسر کے کمرے میں آویزہ تھا، اس میں میرے تحت رکھے ہوئے مریضوں کی اوسط صحت کی لکیر سب سے چڑھی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ میں ہر روز کسی نہ کسی بہانے اس کمرے میں چلا جاتا اور اس لکیر کو 100% اوپر ہی اوپر بڑھتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ ایک دن میں نے برانڈی ضرورت سے زیادہ پی لی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور نبض گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی۔ گھبراہٹ میں مجھے شک ہونے لگا کہ پلیگ نے مجھ پر آخر اثر کر ہی دیا ہے۔ ان قریب گلٹیاں میرے گلے یا رانوں میں نمودار ہو جائیں گی۔ میں بری طرح سراسیمہ ہو گیا۔ اس دن مجھے بھاگو کو صرف 2 دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ دوپہر کو میں نے اسے ایک مریض سے لپٹے ہوئے دیکھا، وہ نہایت پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھپک رہا تھا۔ مریض میں جتنی بھی سکت تھی اسے جمع کرتے ہوئے اس نے کہا، بھائی اللہ ہی مالک ہے، اس جگہ تو خدا دشمن کو بھی نہ لائے، میری 2 لڑکیاں یہیں۔ بھاگو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خداوند یسوع کا شکر کرو بھائی، تم تو پہلے سے اچھے دکھائی دیتے ہو۔ ہاں شکر ہے خدا کا، پہلے سے کچھ اچھا ہی ہوں۔ اگر میں کوارنٹائن میں… ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی سانس تیز ہو گئی، اس کی نسیں کھنچ گئیں اور اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا۔ اسے زور کے جھٹکے لگے اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، اور وہ مریض جو چند لمحے پہلے سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو پہلے سے اچھا دکھائی دے رہا تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اور بھاگو اس کی موت پر دکھائی نہ دینے والے خون کے آنسو بہانے لگا۔ کون اس کی موت پہ آنسو بہاتا؟ کوئی اس کا وہاں ہوتا تو اپنے نالوں سے ارض و سما کو شک کر دیتا۔ وہاں تو ایک بھاگو ہی تھا جو سب کا رشتہ دار تھا، اس کے دل میں سب کا درد تھا، وہ سب کی خاطر روتا تھا اور کرتا تھا۔ اسی شام بھاگو دوڑا دوڑا میرے پاس آیا، سانس پھولی ہوئی تھی اور دردناک آواز سے کرا رہا تھا۔ بولا، بابو جی یہ کونٹین تو دوزخ ہے، دوزخ۔ پادری لابے جو دوزخ کا نقشہ بیان کرتا تھا نا، اسی قسم کا تھا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، یہ دوزخ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو یہاں سے بھاگ نکلنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ میری طبیعت آج بہت خراب ہے۔ بابو جی اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج ایک مریض کو جو بیماری کے خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا، کسی نے مردہ سمجھ کر لاشوں کے ڈھیر میں جا ڈالا۔ جب پٹرول چھڑکا گیا اور آگ نے سب کو لپیٹ میں لے لیا تو وہ سولوں میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے کود کر اسے نکال لیا۔ بابو جی بری طرح جھلسا گیا تھا، دیکھیے اسے بچاتے ہوئے میرا بازو بھی جل گیا۔ میں نے بھاگو کا بازو دیکھا، اس پر زرد چربی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر لرز اٹھا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ آدمی بچ گیا پھر؟ بابو جی وہ کوئی بہت ہی شریف آدمی تھا جس کی نیکی اور شرافت سے دنیا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ اتنے درد و کرب کی حالت میں بھی اس نے جھلسا ہوا چہرہ اٹھایا اور مریل سی نگاہ میری نگاہ میں ڈالتے ہوئے میرا شکریہ کیا۔ اور بابو جی اس کی کچھ دیر بعد وہ اتنا تڑپا، آج تک میں نے کسی مریض کو اس طرح جان توڑتے نہیں دیکھا۔ کتنا اچھا ہوتا جو میں اسے اسی وقت مر جانے دیتا۔ اسے بچا کر میں نے مزید دکھ سہنے کے لیے زندہ رکھا اور وہ بچا پھر بھی نہیں۔ اب اسے پھر انہی جلے ہوا کے ڈھیر میں پھینک کے آ گیا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دیر تک بھاگو بول نہ سکا۔ پھر درد کی ٹیسوں کے درمیان اس نے رک رک کے کہا، آپ جانتے ہیں بابو جی وہ کس بیماری سے مرا؟ پلیگ سے نہیں، کونٹین سے۔ اگرچہ ہمہ یاراں دوزخ کا خیال اس لامتناہی سلسلہ قہر و غضب میں لوگوں کو کسی حد تک تسلی کا سامان بہم پہنچاتا تھا،
تاہم مقہور بنی آدم کی فلک شگاف صدائیں تمام وقت کانوں میں آتی رہتیں، ماؤں کی آہو بکا، بہنوں کے نالے، بیویوں کے نوحے، بچوں کی چیخو پکار۔ شہر کی فضا میں نصف شب کے قریب الو بھی بولنے سے ہچکچاتے تھے، ایک المناک منظر پیدا کرتی تھی۔ جب صحیح سلامت لوگوں کے سینوں پر منو بوجھ تھا تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو گھروں میں بیمار پڑے تھے، جن کے در و دیوار سے مایوسی ٹپکتی تھی۔ پھر کوارنٹائن کے مریض، جیسے کسی طوفان میں کوئی کسی درخت کی چوٹی سے چمٹا ہوا ہو اور پانی کی تیز و تند لہریں ہر لحظہ اس چوٹی کو ڈبو دینے کی آرزو مند ہوں۔ میں اس روز کوارنٹائن نہیں گیا، کسی ضروری کام کا بہانہ کر دیا، اگرچہ مجھے دیر تک ذہنی کوفت ہوتی رہی، کیونکہ بہت ممکن تھا میری مدد سے کسی مریض کا فائدہ ہو جاتا، مگر اس خوف نے جو میرے دل و دماغ پہ مسلط تھا مجھے پابا زنجیر رکھا۔ شام کو سوتے وقت مجھے اطلاع ملی کہ آج شام 500 کے قریب مزید مریض پہنچ گئے ہیں۔ میں ابھی معدے کو جلا دینے والی گرم کافی پی کر سونے ہی والا تھا کہ دروازے پہ بھاگو کی آواز آئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو بھاگو ہانپتا ہوا اندر آیا۔ بابو جی، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، اس کے گلے میں گلٹیاں نکل آئی ہیں، خدا کے واسطے اسے بچا لو، اس کی چھاتی پہ 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہے، وہ بھی مر جائے گا نہیں تو۔ بجائے گہری ہمدردی کا اظہار کرنے کے میں نے خشمگین لہجے میں کہا، اس سے پہلے کیوں نہ آ سکے تم؟ کیا بیماری ابھی ابھی شروع ہوئی ہے؟ صبح تو معمولی بخار تھا جب میں کونٹین گیا۔ اچھا، وہ گھر میں بیمار تھی اور پھر بھی تم کوارنٹین چلے گئے؟ بھاگو نے کانپتے ہوئے کہا، جی وہ بالکل معمولی بیمار تھی، میں سمجھا شاید دودھ چڑھ گیا ہے، اور پھر میرے دونوں بھائی گھر پر ہی تھے اور وہاں سینکڑوں مریض کونٹین میں بے بس۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو تم اپنی حد سے زیادہ مہربانی اور قربانی سے جراثیم کو گھر میں لے ہی آئے نا؟ میں تم سے کہتا تھا مریضوں کے اتنے قریب مت جایا کرو۔ دیکھو، میں تو آج اسی وجہ سے نہیں گیا۔ اس میں سب تمہارا قصور ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم سے جانباز کو اپنی جانبازی کا مزہ بھگتنا چاہیے۔ بھاگو نے التجائیہ انداز سے کہا، مگر خداوند یسوع مسیح۔ میں نے غصے سے کہا، چلو ہٹو، بڑے آئے کہیں کے، تم نے جان بوجھ کے آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، اب اس کی سزا میں بھگتوں؟ قربانی ایسے ہی تھوڑی ہوتی ہے، جاؤ، میں اتنی رات گئے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مگر بابو جی، پادری لابے کہتا ہے۔ چلو جاؤ، پادری لابے کے کچھ ہوتے۔ بھاگو سر جھکائے چلا گیا۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد جب میرا غصہ فروغ ہوا تو میں اپنی حرکت پہ نادم ہونے لگا۔ میں عاقل کہاں کا تھا جو بعد میں پشیمان ہو رہا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی سزا یہی تھی کہ اپنی خودداری کو پامال کر کے بھاگو کے سامنے اپنے رویے پر اظہار معذرت کروں اور اس کی بیوی کا پوری جاں فشانی سے علاج کروں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور دوڑا دوڑا بھاگو کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کے دیکھا بھاگو کے دونوں چھوٹے بھائی بھاوج کو چارپائی پہ لٹائے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے بھاگو کو مخاطب کر کے پوچھا، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ بھاگو نے آہستہ سے جواب دیا، کونٹین میں۔ تو کیا تمہاری دانست میں کوارنٹائن اب دوزخ نہیں؟ آپ نے انکار جو کر دیا آنے سے بابو جی، اور چارہ ہی کیا تھا؟ میرا خیال تھا وہاں حکیم کی مدد مل جائے گی اور دوسرے مریضوں کے ساتھ اس کا خیال بھی رکھ لوں گا۔ ابھی تک تمہارے دماغ سے دوسرے مریضوں کا خیال نہیں گیا احمق؟ یہاں رکھ دو چارپائی۔ چارپائی نیچے رکھ دی گئی اور میرے پاس جو تیر بہدف دوائی تھی میں نے بھاگو کی بیوی کو پلا دی، پھر اپنے غیر مرئی حریف کا مقابلہ کرنے لگا۔ بھاگو کی بیوی نے آنکھیں کھولیں تو بھاگو نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا احسان ساری عمر نہ بھولوں گا بابو جی۔ میں نے کہا، بھاگو، مجھے اپنے گزشتہ رویے پہ سخت افسوس ہے، ایشور تمہیں تمہاری خدمات کا صلہ تمہاری بیوی کی شفا کی صورت میں دے۔ اسی وقت میں نے اپنے غیر مرئی حریف کو اپنا آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ بھاگو کی بیوی کے لب پھڑکنے لگے، اس کی نفس جو کہ میرے ہاتھ میں تھی مدھم ہو کر شانے کی طرف سرکنے لگی۔ میرے غیر مرئی حریف نے، جس کی عموماً فتح ہوتی تھی، حسب معمول مجھے چاروں شانے چت گرایا۔ میں نے ندامت سے سر جھکا کے کہا، بھاگو، بدنصیب بھاگو، تمہیں اپنی قربانی کا یہ عجیب صلہ ملا ہے۔ بھاگو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ نظارہ کتنا دلدوز تھا جب بھاگو نے اپنے بلبلاتے ہوئے بچے کو اس کی ماں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کیا اور مجھے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوٹا دیا۔ میرا خیال تھا اب بھاگو اپنی دنیا کو تاریک پا کر کسی کا خیال نہ کرے گا، مگر اگلے روز میں نے اسے پہلے سے بڑھ کر مریضوں کی مدد کرتے دیکھا۔ اس نے سینکڑوں گھروں کو بے چراغ ہونے سے بچایا اور اپنی زندگی کو ہیچ سمجھا۔ بھاگو کی تقلید میں نے بھی نہایت مستعدی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ کوارنٹائن اور ہسپتال سے فارغ ہو کر اپنے فالتو وقت میں نے شہر کے اس غریب طبقے کی طرف رجوع کیا جن کے گھر بدروؤں کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے
یا غلاظت کے سبب بیماری کے مسکن تھے۔ اب فضا بیماری کے جراثیم سے بالکل پاک ہو چکی تھی۔ شہر کو بالکل دھو ڈالا گیا، چوہوں کا کہیں نام و نشان باقی نہ رہا۔ ایک شہر میں اکا دکا کیس ہوتا جس کی طرف فوراً توجہ دیے جانے پر بیماری کے بڑھنے کا احتمال نہ رہتا۔ رفتہ رفتہ شہر کے کاروبار نے اپنی طبعی حالت اختیار کر لی۔ اسکول، کالج، دفاتر سبھی کھل گئے۔ ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی، بازار میں گزرتے وقت چاروں طرف سے انگلیاں مجھ پہ اٹھتیں۔ لوگ احسان مندی کی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ اخباروں میں میرے لیے تعریفی کلمات کے ساتھ تصاویر بھی چھپیں۔ چاروں طرف سے تحسین و آفرین کی بوچھاڑ نے میرے دل میں کچھ غرور سا پیدا کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا جس میں شہر کے بڑے بڑے رئیس اور ڈاکٹرز مدعو کیے گئے۔ وزیر بلدیات نے جلسے کی صدارت کی اور مجھے صاحب صدر کے پہلو میں بٹھایا گیا کیونکہ یہ دعوت میرے ہی اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ ہاروں کے بوجھ سے میری گردن جھکی جاتی تھی اور میری شخصیت بہت نمایاں معلوم ہوتی تھی۔ میں پرغرور نگاہ سے کبھی ادھر دیکھتا اور کبھی ادھر۔ بنی آدم کی انتہائی خدمت گزاری کے صلے میں بلدیہ کمیٹی مجھے 1000 روپے کی تھیلی نظر کر رہی تھی۔ سب لوگوں نے میرے رفقائے کار کی عموماً اور میری خصوصاً تعریف کی اور کہا کہ گزشتہ آفت میں جتنی جانیں میری جاں فشانی اور تندہی سے بچی ہیں ان کا شمار نہیں۔ میں نے نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات، اپنی حیات کو حیات قوم سمجھا اور بیماری کے مسکنوں میں پہنچ کر مرتے ہوئے مریضوں کو جام شفا پلایا۔ وزیر بلدیات نے میز کے بائیں پہلو میں کھڑے ہو کر ایک پتلی سی چھڑی ہاتھ میں لی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی توجہ اس سیاہ لکیر کی طرف دلائی جو دیوار پر آویزاں نقشے میں بیماری کے دنوں میں صحت کے درجے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے نقشے میں وہ دن بھی دکھایا جب میرے زیر نگرانی 54 مریض رکھے گئے اور تمام کے تمام صحت یاب ہو گئے، یعنی اس دن نتیجہ 100% رہا اور سیاہ لکیر اپنی معراج کو پہنچ گئی۔ وزیر بلدیات نے اپنی تقریر میں میری ہمت کو بہت کچھ سراہا اور کہا، آپ لوگ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ بخشی جی اپنی خدمات کے صلے میں لیفٹیننٹ کرنل بنائے جا رہے ہیں۔ تحسین و آفرین کی آوازوں اور تالیوں سے حال گونج اٹھا۔ میں نے اپنی پرغرور گردن اٹھائی، صاحب صدر اور معزز حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جن میں علاوہ اور باتوں کے میں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی توجہ کے قابل ہسپتال اور کوارنٹائن ہی نہیں بلکہ غریب طبقے کے لوگوں کے گھر تھے۔ وہ لوگ اپنی مدد کے لیے بالکل ناقابل تھے اور وہی سب سے زیادہ اس موذی بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ میں نے اور میرے رفقا نے بیماری کے صحیح مقام کو تلاش کیا اور اپنی توجہ بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں صرف کر دی۔ کوارنٹائن اور ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے راتیں انہی خوفناک مسکنوں میں گزاریں۔ اس جلسے کے بعد جب میں بطور لیفٹیننٹ کرنل اپنی پرغرور گردن اٹھائے ہاروں سے لدا پھندا لوگوں کا ناچیز ہدیہ 1000 روپے کی صورت میں جیب میں ڈالے گھر پہنچا تو مجھے ایک طرف سے آہستہ سی آواز سنائی دی، بابو جی بہت بہت مبارک ہو۔ بھاگو نے مبارکباد دیتے وقت اپنی پرانی جھاڑو قریب ہی گندے ہوس کے ڈھکن پہ رکھ دی تھی اور دونوں ہاتھوں سے منڈاسا کھول دیا تھا۔ بھاگو تم ہو؟ میں نے بامشکل تمام کہا۔ بھاگو میرے بھائی، دنیا تمہیں نہیں جانتی، نہ جانے، میں تو جانتا ہوں، تمہارا یسوع تو جانتا ہے، پادری لابے کے بے مثال چیلے، تجھ پہ خدا کی رحمت ہو۔ اس وقت میرا گلا سوکھ گیا۔ بھاگو کی مرتی ہوئی بیوی اور بچے کی تصویر میری آنکھوں میں کھنچ گئی۔ ہاروں کے وزن سے مجھے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی معلوم ہونے لگی اور بٹوے کے بوجھ سے میری جیب پھٹنے لگی۔ اتنے اعزاز حاصل کرنے کے باوجود میں بھاگو کے مقابلے میں اپنی ہی نظروں میں بے توقیر ہو کر اس قدر ناشناس دنیا کا ماتم کرنے لگا۔